ایک جعلی وزیر اعظم بن گیا ہے، اس وقت بیٹھ گیا ہے. اور ایک جعلی وزیر اعظم کس طرح اس ملک کو اس مسائل سے نکال سکتے ہیں، کس طرح اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں. ہم کسی طور پر شہباز شریف کو لیجیٹمیٹ پرائم منسٹر نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ جعلی ہے، ان کو خود پتا ہے. اور جو میں نے جعلی طور پر کراچی کی جو ہے میں نے، اسلام آباد کی جو ہے میں نے، پنڈی ڈویژن کی جو ہے میں نے، لاہور ڈویژن کی، پنجاب کی اور بلوچستان میں، اور خاص کر پشاور سے جو ان کو پتا ہے، ان کو بھی اور ان کی بیوی بچوں کو بھی پتا ہے کہ وہ ابھی نہیں ہیں. اور جس طرح اگر اس طرح الیکشن ہوتے تو ملک کیسے بچے گا؟ مجھے تو ڈر ہے خدا نہ خواستہ اس ملک پہ بغاوت نہ آ جائے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم آئینی پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، جو ایک ہمارا جس پہ پوری قوم متحد ہے کہ آئینی پاکستان کے مطابق جو ہے اس کو ملک کو چلایا جائے. انشاءاللہ ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے، یہ بات بالکل واضح ہو. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کریں گے جن کی اندازی کے اوپر جو ہے نا اپنے تحفظات ہیں، اور ہم ایک بڑے لیول پہ ہے. لیکن جو بھی ہم تحریک چلائیں گے وہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی سڑکوں پہ نکلیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بات بالکل واضح ہے، اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد اب سڑکوں پہ نکلیں گے اپنی مطالبات کے لیے تمام صوبوں سے. اور اس کے لیے ہم پورا منصوبہ بندی کر رہے ہیں. یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنا حق چھین کے لیں گے انشاءاللہ تعالی. 9 مئی کے حوالے سے ہمارا ساتھ مطالبہ یہ ہے اس کا کہ ان کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائی جائے، اعلیٰ عدالتی کمیشن بنائی جائے، اور اس میں تحقیق ہو کہ کون اس کے ذمہ دار ہے. جو بھی ان کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کی جائے. آج ہم اس لیے ادھر آئے ہیں، ہمارے سارے ایم این ایز. انشاءاللہ ہمارا جو اگلا اجلاس ہوگا ہم اس قرارداد پہ بات کریں گے. ہم حکومت وقت سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی کیسز ہے اور اس کی کیا بنیاد ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک دن میں 14 گھنٹے جو ہے نا یہ عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے. دنیا کی تاریخ میں آپ کو اس قسم کا مثال نہیں ملتا ہے. اور پھر سزاؤں میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ایک دن میں 2 پروسیڈنگ 2 عدالتیں لگتی ہیں، اور پھر وہ بھی 14 گھنٹے. تو اس میں انصاف کے تقاضے پوری نہیں ہوئی. اس میں صرف بدنیتی ہے، اس میں صرف انتقام ہے، اور اس میں صرف اس خوف کا کہ عمران خان سب سے بڑا لیڈر بن گیا، سب سے مقبول لیڈر بن گیا، اس کی وجہ سے عمران خان کو جو ہے نا کس طرح پابند سلاسل رکھنا ہے تاکہ الیکشن میں ایک جھوٹا مینڈیٹ ان لوگوں کو دی جائے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طرف یہ ظلم ہو رہا ہے اور دوسری طرف جس طرح ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. ہم نے وضاحت کی، پوری تقریر کی ہے اس پہ کہ فارم 45 جو کہ الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس ہیں ان کو جو ہے نا ان کو بدل کے فارم 47 میں 45 میں ایک رزلٹ ہے، 47 میں دوسرا، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو لے کے آنا تھا جو اس قوم کی نمائندگی نہیں کرتے. اس لیے ہم کسی بھی طور پر اپنے حق سے پیچھے نہیں ہوں گے. میں آپ کو بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے پوری قوم کو یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری جنگ صرف اپنی سیاست کے لیے نہیں ہے، ہماری جنگ اس قوم کے لیے ہے، اس قوم کے حقوق کے لیے ہے، اس قوم کی صحیح معنوں میں نمائندگی کے لیے ہے. اور یہ ہر شہری کا حق ہے کہ ان کو ان کا آئینی حق ملے. ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آئینی پاکستان کے مطابق تمام ادارے اپنے اپنے پیرامیٹرز میں رہیں. ہم صرف جو جدوجہد کریں گے وہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے، رول آف لا کے لیے، آزاد جوڈیشری کے لیے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو اور وہ کسی کے خلاف اس کا جو ایک بائسڈ اپروچ ہے، ہم معذرت سے کہتے ہیں، وہ نہ ہو بلکہ وہ انصاف کے مطابق فیصلے کرے. اور ہم اب بھی توقع رکھتے ہیں، یعنی کل جو فیصلہ ہوا ہے ہمارے خواتین کی سیٹیں کو جس طرح چھینا گیا ہے، یعنی ایک طرف آپ نے ہم سے ہماری سیٹیں چھینی، ہماری تقریباً 180 سیٹیں بنتی ہے وہ چھینی، اور پھر جو ہمارا مینڈیٹ 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف کو پڑے ہیں ان کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں، اٹھ کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں. اور نواز شریف کا جو خود یہ نعرہ تھا کہ اٹھ کو عزت دو، وہ نواز شریف نے جو جتنا اٹھ کو بھی عزت کیا شاید تاریخ میں اتنا اٹھ کی بھی عزتی نہیں ہوئی جو نواز شریف نے کیا ہے. عمران خان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں وہ فی الفور واپس لی جائیں. شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، جو ہمارے خواتین
اور ہمارے دیگر رہنما جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور قید و بند کی صعوبتیں جو ہے نا وہ جھیل رہے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ دیکھیں ہم جو ہے نا ایک تو جو انہوں نے یہ خواتین کے ہمارے جو سیٹیں چینی ہیں، یعنی مینڈیٹ لوگوں نے تحریک انصاف کو دیا ہے اور یہ تقسیم کر رہے ہیں۔ ابھی یہ الیکشن کمیشن جو ہے نا، یہ الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن رہا نہیں، یہ تو پارٹی بن گئی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن چیئرمین سمیت تمام مستعفی ہو، اور اس کے خلاف جو ہے نا ہم مشورہ کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف ہم جوڈیشل کمیشن میں جو ہے کیس لے کے جائے۔ انہوں نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اس نے تو اس عوام کی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی ذمہ دار یہ الیکشن کمیشن ہے، جس طرح کے یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم تمہاری لیگل ٹیم جو ہے مشورہ کر رہی ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، دیگر ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی ان کی آپس میں مشاورت ہو رہی ہے۔ آج وہ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ کیسے صاحب تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی جو ہے غیر سنجیدہ جماعت ہے اور قومی اسمبلی کے اندر وہ معاملات کو چلنے نہیں دے گی، اب ملک کے وسیع تر مفاد میں مینڈیٹ ان چیزوں کو بھول کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے مفاہمت کی آفر کی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے ملک کے مسائل حل کیے جائیں، تو یہ تحریک انصاف اس چیز کو بھول جائے گی یا جدوجہد جاری رکھے گی اینڈ تک سڑکوں پر بھی اور قومی اسمبلی پہ؟ دیکھیں ہم کسی طور پر اس حکومت کو نہیں مانتے۔ پہلے تو وہ لوگ آ جائیں نا، ہم بالکل تیار ہیں، لیکن سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے نا۔ اگر کسی کو عوام نے مسترد کیا ہے اور آپ مجھے اسمبلی میں وہ بٹھا لیں، مطلب اسلام آباد میں 20,000 ووٹ تو اس کو ایڈوانس میں مل گئے تھے۔ آئی جی بھی اسلام آباد اور جتنی پولیس کے آفیسر تھے، جو کمشنر ہے، وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، آئی جی کے خلاف بھی کریں گے، سب کے خلاف کریں گے۔ دیکھو یہ ہمارا ملک ہے، ہم اپنا قانونی رائی جنگ لڑیں گے۔ جس نے ہمارے حقوق پہ اور عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے وہ اس قابل نہیں ہے اس کے ساتھ بات کی جائے۔ اچھا اسد کیسر صاحب یہ بتائیے گا، آپ کی جو مخصوص نشستیں گئی ہیں کیا یہ ریورس ہو سکتی ہیں؟ آپ اس بارے سے تفصیل سے بتائیے گا کہ آپ نے کتنی فائٹ کی اس چیز کو؟ دیکھیں ہم تو قانونی جنگ لڑیں گے، ہم جو ہے نا اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے۔ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں تو کوئی مطلب یہ تو ایسا ہے کہ ایک کھلا مذاق ہے، اس فیصلے کی تو کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس کے خلاف انشاءاللہ جتنے فورم ہے اس پہ ہم اس بات کو اٹھائیں گے۔ اور میں آپ کو اور بات بتاؤں، اچھا اس طرح کا ہوا ہے کہ ایک پارٹی ہے باپ، جس کی کے پی کے میں انہوں نے کوئی پہلے سے کوئی نہ وہاں داخلے کروائی تھی، نہ اس کی جو ہماری ایک پوزیشن تھی۔ باپ کو جو ہے نا انہوں نے بعد میں الیکشن کے بعد اپنی جو ہے نا خواتین کی نامینیٹ کیا اور ان کو ادھر جو ہے نا ریزرو سیٹ مل گئی ہے۔ اور یہ ایک ملک دو دستور نہیں ہو سکتے کہ باپ کو تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں، اس کو کلیئر پوزیشن دے سکتے ہیں، اور یہاں ہمیں جو ہے نا اس طرح رکھتے ہیں۔ یہ ایک ملک میں دو دستور نہیں چلتے۔ پاکستان جو ہے نا سب کا ہے، آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم اپنی جدوجہد رکھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کے مقدمات جو آپ نے قرارداد جمع کرائی، اس میں بیشتر جو ہے وہ پنجاب کے لیڈرز ہیں، لاہور کے۔ کے پی میں بھی مقدمات درج ہوئے، وہاں پر بھی آپ کی حکومت ہے، کیا اس حوالے سے علی امین صاحب کا جو اعلان تھا اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دوسری بات، آپ نے کل فلور پہ بات کی کہ آپ کو لے جایا گیا اور آپ کو کہا گیا کہ ایک الگ جو پارٹی ہے وہ بنائی جائے۔ میری اطلاعات کے مطابق آپ کو لے کے جانے والے بھی آپ کے اپنے لوگ تھے، اور وہ لوگ آج بھی دوسری طرف رابطے میں، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مجھے اس کی کوئی پتہ نہیں ہے کون کیا تھی، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہمارا کمٹمنٹ ایک سوچ کے ساتھ ہے، اور عمران خان ایک سوچ کا نام ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک سوچ دی ہے اور انشاءاللہ اس سوچ کو لے کے یہ جنید اکبر میرے ساتھ ہے، یہ ہم تقریباً 96-97 سے ایک ساتھ ہیں، جتنے ہمارے لوگ یہاں کھڑے ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں مختلف، ہم عمران خان کے ساتھ اس کی سوچ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد ہوگی اپنے ملک کو ترقی کے لیے، لیکن ترقی تب ہوگی جب اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگا، جب وزیرستان اور لاہور کے، جب کراچی اور کوئٹہ کے عوام کے حقوق برابر ہوں گے، کسی کو احساس محرومی نہ ہو، ایسا پاکستان جس میں سب شہریوں کے حقوق برابر ہوں گے۔ آخری سوال یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی میں بہت سارے وقت گزارنے والے خدمات ہیں سب کی، جس میں اسد عمر بھی ہے، باقی لوگ بھی ہیں، چھوڑ کے جانے والے پرویز خٹک بھی ہے، کیا یہ لوگ اگر دوبارہ دستک دیں تو کھل جائے گا دروازہ؟ دیکھیں وہ عمران خان کا فیصلہ ہے، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں ہمارے لیڈر ہے، پارٹی کیا سمجھتی ہے؟ میں نہیں، پارٹی نہیں، وہ چونکہ ہمارا لیڈر ہے، یہ اختیار اس کے پاس ہے۔ تھینک یو۔ سوال لے لیجیے گا، کچھ ملاقاتوں کی خبریں آ رہی ہیں کہ طاقتور حلقوں میں آپ کی ملاقاتیں اس وقت چل رہی ہیں، جن کے پیغامات آپ پٹیالہ کو پہنچا رہے ہیں، ان کی کتنی صداقت ہے؟
मुझे कोई लग नहीं है। दो अशखास से ला ताल्लुकी का ऐलान किया, क्या वो पार्टी का बयानिया था या आपका ज़ाती बयानिया था? मैं समझने किसकी बात कर रहे हैं सर वो आप? जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, यूट्यूबर्स की जो बाहर हैं उनकी तो हाँ, हम देखो वो पार्टी की नुमाइंदगी नहीं है, वो उसकी अपनी 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 पार्टी का बयानिया था या आपकी आपका ज़ाती? नहीं, हमारी पार्टी का बयान ही है, हमारी पार्टी की बात।